السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی مملکت جارڈن کے سابق نائب وزیر اعظم اور ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر محمد غنی بات نے آج دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا اور کہا دارالعلوم دیوبند کی زیارت سے قلبی مسرت ہوئی۔ اس عظیم ادارے کی مایہ ناز دینی و علمی خدمات سے دنیا روشناس ہے اور اس ادارے کی شہرت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند آنے کی تمنا مدت سے دل میں تھی، جو آج پوری ہوئی، لیکن یہ ایسی پرکشش اور عرض مقدس ہے جہاں 100 دن بھی قیام کیا جائے تو بھی حسرت پوری نہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند پہنچنے پر ادارے کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی، نائب محتمم مفتی محمد راشد اعظمی، پیشکار مفتی محمد ریحان قاسمی، شعبہ انگریزی کے استاذ مولانا عبدالملک، آن لائن فتویٰ کے نائب ناظم مفتی محمد اللہ اور دیگر ذمہ داران ادارے نے ان کا خیر مقدم کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے ادارے کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اس دانشگاہ کا فیض تمام عالم کے گوشے گوشے تک پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند ملت اسلامیہ کے نونہال کی علمی خدمات انجام دے رہا ہے اور اس طبقے تک علم دین پہنچا رہا ہے جہاں انسان اور علمی تحریک کی پہنچ مشکل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب اور نادار طلباء کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ دونوں وقت کا کھانا، درسی کتب اور رہائش کا نظم دارالعلوم دیوبند کی جانب سے بلا کسی معاوضہ کے کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طلباء کو نقد وظائف بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ضرورت کے مطابق انگلش، کمپیوٹر اور صحافت کی تعلیم اور تربیت کا بھی نظم ہے۔ ابتدائی درجات میں بچوں کو جنرل ایجوکیشن کے انداز میں تعلیم دینے کا نظم ہے۔ واضح ہو کہ نائب وزیر اعظم محمد غنی بات ایک مشہور اسکالر ہیں جنہوں نے جارڈن میں علمی سطح پر نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ محمد غنی بات جارڈن فاسٹسٹ مائن کمپنی JPMC کے چیئرمین کی حیثیت سے دیوبند کے نزدیک روہانہ شوگر مل کے ذمہ داران اور مذکورہ کمپنی کے ذمہ دار سمیع سمیرات بھی آئے ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند آنے پر کافی وقت دارالعلوم دیوبند کی زیارت میں گزارا۔ مسجد رشید میں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آئندہ پھر آنے کا وعدہ کر کے وہ رخصت ہوئے۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر محمد غنی بات نے ہر قسم کی سیاسی گفتگو سے اجتناب کیا، یہاں تک کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے موضوع پر بھی کوئی بیان نہ دے سکے۔ دوستو، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔